ہو مبارک یہ عید اہل ایمان کو، ہر مسلمان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحسان ٹی وی کی اسپیشل عید الفطر ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد نعمان۔ ناظرین کرام، پاکستان کے تمام شہریوں کو، پاکستان کے تمام اہل ایمان کو صوبہ پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سکردو اور سندھ اور اسی طرح تمام پاکستان کے خطہ ارض میں بسنے والے اہل ایمان کو بہت بہت عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر، پاکستان سے پردیس میں رہنے والے ہمارے اوورسیز جہاں بھی دنیا کے خطے میں، دنیا کے جس بھی ملک میں، جس بھی شہر میں رہتے ہیں، ان سب کو بھی بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج عید الفطر کا دن ہے اور ایک ایسا دن ہے کہ جو خوشیوں کو بانٹنے کا دن ہے۔ آج ہم کسی ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے نہیں، کسی موضوع پر بحث کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آج اپنے ناظرین، اپنے سامعین جو دنیا بھر میں الحسان ٹی وی کی نشریات کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کے لیے آپ سامعین حاضرین اور آپ سامعین اور ناظرین کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ سامعین ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جب عید الفطر کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو بلند کرتے ہیں، جو قال اللہ اور قال رسول کی صدا کو بلند کرتے ہیں، ہمارے مبلغین، ہمارے عوامی خطباء، ہمارے دعوت و اصلاح اور ہمارے لیے دن اور رات سفر کرنے والے، دن اور رات ہمارے لیے دعوت و تبلیغ کرنے والے آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی عید کیسی ہوتی ہے، عید کس انداز کے ساتھ وہ گزارا کرتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں، عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، حافظ ثاقب سرور ساقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ماشاءاللہ عوامی خطیب بھی ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے حافظ ثاقب سرور ساقی صاحب، اور آج عید کا دن ہے۔ ہم ان سے جانیں گے عید کی دن ان کی کون سی مصروفیات ہوتی ہیں اور کیا کیا یہ کام عید کے روز، آج کے روز یہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ محمد عابد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آج عید کا دن ہے اور آج آپ الحسان ٹی وی کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہترین شاعر، بہترین ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ قاری زین العابدین صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ حافظ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج جب خوشیوں کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، اور آپ الحسان ٹی وی کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ثاقب سرور ساقی صاحب۔ سر، آج عید کا دن ہے، عید کے دن کا ماشاءاللہ آپ مبلغ بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شہروں کے اندر اور دیہات کے اندر آپ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں، اور الحمدللہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر ایک بہت فین فالوئنگ بھی ہے جو آپ کو سنتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی آپ کی شدت کے منتظر ہیں کہ حافظ صاحب کے جو عید کا
آغاز ہوتا ہے، جو عید کے دن خاص یہ چیزیں لے کر چلتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ہمارے مبلغین، ہمارے عوامی خطباء وہ عید کے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، آپ کو اور الحسان ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک۔ جہاں خالی عید مبارک ہی یا اس کے ساتھ کوئی لفافہ وغیرہ بھی؟ عیدی بھی چلیں، آپ کو دیں گے انشاءاللہ، آپ سے تو وصول کریں گے۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی فرمائیے گا، آپ تو ماشاءاللہ کیسے عید کا آغاز ہوتا ہے آپ کے دن کا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں آج عید الفطر ہے، جی تمام ہمارے دیکھنے والے، چاہنے والے اور پیغام الحسان ٹی وی کے لورز کو میں دلی عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، مبارک بہت۔ ہمارا بھی روٹین کا ہی معمول ہوتا کچھ ایسے ہے کہ پچھلی جو طاق راتیں اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے، جی اس کے اندر علماء کی، حفاظہ کی، قراء کرام کی مصروفیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ مصروف جاتے ہیں، اور پنجاب اور دیگر شہروں کے اندر سفر بھی ہوتے ہیں، تو پہلے نمبر پہ تو عید پڑھانے کے لیے ہم نے جانا ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، وہ شہر کے گراؤنڈ میں کمپنی باغ ہے جنگ میں، وہاں میں عید پڑھاتا ہوں۔ جی اور پھر عید کا خطبہ اور امامت کے بعد دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر گھر کی طرف واپسی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ والدہ ماجدہ کو ملا جائے، الحمدللہ۔ اور میرے دادا ابو ہیں، وہ ایک چاچو کی طرف رہتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے پاس حاضری دی جائے اور ان سے محبتیں سمیٹی جائیں، پیار لیا جائے۔ تو اسی طریقے سے پھر اپنے گھر میں کچھ سب ماشاءاللہ آپ کی تو ماشاءاللہ ویسے بھی پورا سال عید ہی ہوتی ہے، تو یہ میٹھی عید اسے کہا جاتا ہے۔ آج کا دن جو ہے عید الفطر، اسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ نے کس چیز سے، کھانے کی چیز سے آغاز کیا تھا؟ میٹھا تو ویسے بھی پسندیدہ ڈش ہے علماء کے لیے، تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اللہ کا کرم ہے علماء کے لیے، ان کے تو پورا سال ہی عید ہوتی ہے، مختلف انواع کے کھانے، مختلف قسموں کے کھانے، اور وہاں پہ الحمدللہ۔ جی فرمائیے گا۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ تو سسٹم چلتا ہی رہتا ہے، پر آج جو عید الفطر کا دن ہے، اس دن ذرا میٹھا بڑے ذوق شوق سے گھر میں تمام ہوتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ کھیر یا فیمیاں وغیرہ اس طرح کی۔ محسوس نہ کیجئے تو ایک بات کہہ دوں، عید کے دن بھی گھر سے کھانا پڑتا ہے میٹھا عوامی خطباء کو۔ آپ تو پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ گھر سے ہم کبھی کبھی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں سے آپ کو نوازے، اور ذرا ہمارے ناظرین کو پتہ چلے، آپ کے تو ماشاءاللہ فین فالوئنگ بھی ہے، تو عید پر آپ کی سب سے پسندیدہ جو یاد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ پسندیدہ یاد تو اتنی زیادہ کوئی نہیں، بس یہ ہے کہ یہ جو بچپن کی عید تھی اس کو تھوڑا سا سیلیبریٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھار، جب بچے آتے ہیں، چھوٹے بچے جس طریقے سے، جس پیار سے وہ عیدی وصول کرتے ہیں، جی تو پھر انسان کو اپنا بچپن بھی یاد آ جاتا ہے۔ جی تو وہ جو بہاریں اور جو ماحول تھا وہ بڑا مس کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم خطباء کرام جو ہیں، ہم نے عید پڑھانی ہوتی ہے اور مخصوص بس گھروں کو ملے، اور پھر کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے چار پائی ملے جی اور ہم پھر سوئیں اور اپنی نیند پوری کریں۔ اچھا ثاقب صاحب، آج عید کا دن ہے، تو ماشاءاللہ خطباء کے لیے تو ویسے بھی پورا سال بھی، اس کے ساتھ ساتھ اب تو ماشاءاللہ عید دیتے بھی ہوں گے، تو میرا خیال ہے جہاں عید کی نماز پڑھاتے ہیں وہاں سے، جب آپ نے آج نماز پڑھائی ہوگی وہاں سے عید ملی بھی ہوگی۔ عیدیں تو بہت ہیں جی، جو لوگ گلے ملتے ہیں، خوشیوں سے نوازتے ہیں، جی پر بھی الحمدللہ تعالیٰ میں جہاں ہمارا کمپنی باغ ہے وہاں میں عید پڑھاتا ہوں، تو کبھی کوئی ایسا کے اندر کمپنی باغ میں، ہاں جی، تو کافی سسٹم ہوتا ہے، پر ہم عیدی وصول نہیں کرتے، بس لوگوں کی خوشیاں بہت ملتی ہیں، پیار بہت ملتا ہے۔ یہ ہے کہ جو اگلی نسل ہے، میرے چاچوؤں کے بیٹے ہیں، پھپھوں کے بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں مجھ سے، اس نسل میں سب سے بڑا میں ہوں، تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عیدی نکلوا لی جائے جیب سے۔ جی
انشاءاللہ اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اب عید یعنی کہ اب دینی پڑتی ہے. بچپن میں جو لیتے تھے جی اب عید دینی پڑتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ قاری زین العابدین صاحب ہیں. ہم ان سے انشاءاللہ تعالی آج تلاوت قرآن مجید بھی سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ سے بھی سنیں گے. آج قاری صاحب ایک آج تلاوت قرآن مجید پیش فرما دیں. جی ضرور انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ قاری زین العابدین صاحب. ماشاءاللہ آج عید کا دن ہے اور یہ بہت بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج عید کے دن بھی یہ عوامی خطباء، عوامی مبلغین، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے جب سارا سال بھی سفر کے اندر رہتے ہیں تو ماشاءاللہ آج بھی دعوت و تبلیغ کے لیے اور اپنے ناظرین اور سامعین اور فین جو فالور ہیں انہیں محظوظ کرنے کے لیے آج بھی السان ٹی وی کی سکرین پر موجود ہیں. ماشاءاللہ موجود ہیں حافظ محمد عابد بھٹوی صاحب. سر آپ بتائیے گا عید کس طرح عید کے دن کا آغاز کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ عید کی نماز بھی پڑھائی ہے آج آپ نے. الحمدللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، محترم حافظ صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہے. خیر مبارک. اور الحسان ٹی وی کی جتنی بھی ٹیم ہے تمام عمران کو میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک. اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں ہمیں بار بار زندگی میں نصیب فرمائے. آپ کو الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر لوگ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو آج عید کے دن، اور اسی طرح دنیا بھر میں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ٹی وی کی نشریات سے. اور آج عید کے روز کیا فرمائیں گے ان کے لیے بھی عید کا پیغام؟ دیکھیں جی، عید کی خوشیاں جو ہے نا، جی جی، عید یہ آدھا یعود جس کا مطلب ہے بار بار آنا. بار بار آنا. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ خوشی کا موقع جو ہے نا
یہ ہر مسلمان کو ہی عطا کی ہے. اللہ. اب یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یا جو لاہور میں رہنے والے ہیں، پنجاب میں رہنے والے ہیں، سندھ بلوچستان میں یا پھر خیبر پختونخوا میں، صرف ان کے لیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ عید کی خوشیاں جو ہے نا یہ ہر مسلمان کو عطا کی ہیں. اور خاص طور پہ مجھے یاد آیا ایک دفعہ نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے ایک شخص مدینے میں آیا. عید کا دن تھا. اچھا وہ عید کے دن آیا اور مقصد کیا تھا کہ میں امیر المومنین سے جو ہے نا وہ ملاقات کروں. جی کوفے کے اندر آیا تو آ کے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ امیر المومنین سے ملایا جائے. لوگوں سے پوچھتا پچھاتا وہ آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ کے پاس. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن جو ہے نا وہ خشک روٹی ہے اور اسے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. سادہ مزاج ہے، سادہ لباس ہے، کھانا بالکل سادہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اچھا وہ شخص آتا ہے تو وہ لوگوں سے پوچھ کے آیا ہے کہ بھئی یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے. وہ آتا ہے تو آ کے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، امیر المومنین ہے، امیر المومنین اور ہے. الحمدللہ خلیفۃ المسلمین ہے، ایک بہت بڑی مملکت کے سربراہ ہیں. بالکل. اچھا اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا. وہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ امیر المومنین ہے. اچھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی تو نے یقین نہیں کرنا تو وہ تیری مرضی ہے، لیکن بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ عید جو ہے نا وہ اچھا لباس پہن لینا، اچھا کھانا کھا لینا، فرمایا کہ صرف اسی چیز کا نام عید نہیں ہے، بلکہ عید آپ نے مثلا جو بات کی ہے نا کہ عید کا دن ہمارے لیے باقی مسلمانوں کے لیے، کیا یہ سب کے لیے عید کا دن ہے؟ تو اس کا جواب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس بات کے اندر ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی عید جو ہے نا، فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، فرمایا کہ جس نے اچھا لباس پہن لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، سوٹ بوٹ اچھے ہیں، فرمایا کہ صرف اس کی عید نہیں ہے. یا جس نے اچھا کھانا کھا لیا، عید کے موقع پہ طرح طرح کی ڈشز تیار ہو رہی ہیں، کھانے جو ہے نا وہ اڑائے جا رہے ہیں. بھئی ٹھیک ہے عید کا موقع ہے، یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. ظاہری بات ہے پورا رمضان کا مہینہ بڑی دوسرا پابندی کے ساتھ ایک روٹین کے ساتھ ہے الحمدللہ. تو لیکن آپ کی تو ماشاءاللہ عید پورا سال ہوتی ہے ساقی صاحب، ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہی بات میں ابھی بتانے لگا ہوں سیدنا علی رضی اللہ کی بات کے اندر، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جب اس نے پوچھا وہ حیران ہوا کہ بھئی آپ خلیفۃ المسلمین اور کھانا کیسا ہے، لباس کیسا ہے. تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی جس بندے نے رمضان کے اندر اپنے رب سے اپنی بخشش کا سرٹیفکیٹ لے لی ہے، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا ہے، جس نے اپنے لیے جنت کو اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے، فرمایا کہ جو نمازوں کا پابند ہو گیا، تقوی پرہیزگاری جس کی زندگی کا حصہ بن گیا، فرمایا کہ جس کا معمول جو ہے نا وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے معاملات ہیں. تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ساری زندگی ہی عید والی زندگی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ایک ایک دن جو ہے نا وہ عید کا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ اللہ راضی ہو چکا ہے. تو الحمدللہ ہمیں بھی بہت فخر ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، وگرنہ ہمارے جیسے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، بنی آدم میں سے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی بدقسمتی ہے کہ رمضان سارا گزر گیا اور ان بیچاروں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی. رمضان سارا گزر گیا اور انہیں جو ہے وہ بارگاہ الہی میں آ کے ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملی. تو اصل بات یہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے. خاص طور پہ میرے ناظرین اور سامعین وہ کہ جنہوں نے رمضان کے اندر خوب محنتیں کی ہیں، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، دیگر عبادات کا، اور کئی قسمت والے کہ جنہیں اللہ نے رمضان کے اندر عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. تو یہ جنہیں اللہ نے یہ سعادتیں، یہ رحمتیں سمیٹنے کا جو موقع دیا ہے نا، اور انہوں نے خوب محنت کی ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اور اسی لیے تو اللہ نے اسے جو ہے نا وہ عید کا دن بنا دیا ہے. اور مسلمان کا ہر دن جو اس کا اللہ کی اطاعت فرما برداری میں گزرتا ہے نا، وہ عید کا ہی دن ہے. تو انشاءاللہ علماء، نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. ماشاءاللہ آپ یہاں الحسان ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پہنچے ہیں، عید ٹرانسمیشن میں آج شامل ہیں، تو کیا عید تقسیم کر کے یہاں پہنچے ہیں؟ یہ دیکھیں وہی بات جو پہلے ماشاءاللہ آپ نے حافظ صاحب سے پوچھی ہے. ہاں جی، تو ظاہری بات ہے جب تک بچے ہوتے ہیں نا تب تک یہ جو ہے نا وہ عید بٹورنے کا چکر ہوتا ہے. کوئی بچپن کا یادگار کوئی واقعہ سنا دیں.
بچپن کے یادگار واقعات ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے عمر گزرتی جا رہی ہے آگے کی فکر بڑھتی جا رہی ہے، پیچھے کی باتیں جو ہے نا وہ بھولتی جا رہی ہیں، حالات کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن بچپن کے جو حالات ہوتے تھے یا جو عادات ہوتی تھیں وہ یہی ہوتا تھا کہ بھئی بچے جو ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جو ہمارا وقت تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی خوشی بڑی ہونی ہے کہ بھئی رات عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو صبح ہوگی تو بھئی وہ فلاں سے بھی جا کے عید لیں گے، وہ فلاں چاچو آئیں گے، ماموں آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں سے جو ہے نا وہ خالہ سے، فلاں سے، تو وہ صرف گھر والوں کی حد تک ہی محدود نہیں رہ جاتا تھا کہ بھئی ابا جان سے، والدین سے، بلکہ وہ گھر کے جتنے بڑے ہوتے تھے عزیز و اقارب، تو ہر ایک کی پورے محلے کے چکر لگانا سارا دن ہر ایک کی جیب پہ نظر ہوتی تھی. یہ بچپن ہے نا. بالکل. تو اس کے اندر جو والدین ہوتے ہیں یا پھر جو بڑے ہوتے ہیں گھر والے، تو وہ بھی خوشی سے خود ہی آ کے بچوں سے محبت کا اظہار کریں گے. یہ عید کا دن اللہ نے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر عمر والے مسلمان کے لیے اللہ نے یہ خوشی کا دن بنایا ہے. کوئی کلام ہی سنا دیں آج. آپ تو ماشاءاللہ پورا سال ہی سناتے ہیں، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں آج بھی سننا چاہیے. آج خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں بھی آج عید الفطر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بالکل جی، الحمدللہ. لیں جی کلام خاص طور پہ یہ آج کل ایک الحمدللہ بڑا وائرل کلام ہے. جی جی. اور وہ بڑا ہے دل کو سکون دینے والا، اور جب سے سنا ہے نا تو میرا دل کرتا ہے کہ بار بار یہ سنتا رہوں. جی جی. اور گنگناتا رہتا ہوں. بڑی دل کو جو ہے نا وہ سکون اور راحت ملتا ہے. تو انشاءاللہ وہی چند کلمات میں آپ کے بھی نظر کرتا ہوں اور سامعین کی نظر کرتا ہوں کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. سبحان اللہ. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے لبوں پہ یہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و زر کی کیا ہے حیثیت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جی آپ کی صلاحیتوں میں مزید نکھار، مزید برکتوں سے نوازے. حافظ صاحب آج آپ کیا سنائیں گے؟ آپ تو ویسے پورا سال بھی سناتے ہیں، آج بھی آج عید کے روز کیا سنانا چاہیں گے؟
عید کے روز تو پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جی کہ جی آج خوشی کا دن ہے. الحمدللہ. اس کی فضیلت کو سمجھیں, اس کے مقام کو سمجھیں. جیسے ہمارے رب نے, ہمیں پیدا کرنے والے مالک نے ہمارے لیے خوشیوں کے بے پناہ دروازے کھولے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوب خوشی انجوائے کرنے کا موقع دیا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم زور نہ پڑھیں, عصر نہ پڑھیں, مغرب نہ پڑھیں, عشاء نہ پڑھیں. صحیح بات ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا پیغام الحسان ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے. جب اللہ اور کائنات کا مالک خوشیاں بانٹ رہا ہے تو آپ اپنے خاندان میں ضرور خوشیاں بانٹیں. بے شک. کسی سے کوئی چھوٹی سی دل خراشی ہے, کوئی تلخ کلامی ہے, کوئی مسئلہ ہے, اس کو بھی آج اس کے گھر چلے جائیں, بڑے پن کا مظاہرہ کریں, اس کے گھر جائیں, اس کو سینے سے لگائیں, معاملات درست کریں. یقین کریں اپنوں کے بغیر عید کی خوشی خالی ہوتی ہے. بندہ پھر وہ پنجابی چ کہندے نے کہ کنڈی لا کے بندہ آپ ہی ستا رہتا ہے. وہ عید آئی تے ٹر گئی. میں پھر بندوں کو یہ میں نے کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ بس اب وہ عید نہیں رہی. تو وہ ان کے لیے نہیں رہی جن کا اپنوں کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے, تعلق نہیں ہے, وہ محبتیں نہیں ہیں, وہ قربتیں نہیں ہیں جی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر وہ ہو تو پھر وہ عید کا مزہ بھی ہے, عید کی خوشیاں دوبالا ہوں, اور عید کی خوشیاں تو پھیلتی پھولتی ہیں الحمدللہ. اور اسی سے ہی تو گھروں میں رونقیں ہیں, خاندانوں میں رونقیں ہیں, ہمارے بازاروں میں رونقیں ہیں, ہمارے محلوں میں رونقیں ہیں. اور یہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت محمدیہ اور شریعت اسلامیہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آج کے دن آپ کسی کے گھر تعزیت کرنے نہ جائیں. یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے. آج کے دن خاندان اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو جی اس کے گھر جا کے تعزیت کرتے ہیں, اس کو جا کے مل لیتے ہیں, افسوس کرنا. بھائی بالکل نہیں. آج کا دن تو مومنوں کی خوشی کا دن ہے. آج کے دن کسی کے آنسو نہیں نکلنے چاہیے. آج کے دن تو مسکراہٹیں ہی بکھیرنی ہیں. تو وہ جیسے حضرت پٹوی صاحب نے پہلے کہا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس دن عید مناتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جس دن ہمارا دن گناہوں سے پاک گزرے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عید کا دن ہے. تو شاعر کہتا ہے جے دی مومنو ایمان دی کیا بات ہے, تجدید ہو گئی, سبحان اللہ, بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی. کوئی جتی نویں پائے, کوئی کپڑے نویں پائے, نیسو پاپ بخشوائے, ویلے ایویں سو لگائے. مٹی اپنی گناہاں وچ پلیت ہو گئی, بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی. ہم تو اس عید کے منتظر ہیں اور اس عید کو انجوائے کر رہے ہیں کہ آج کے دن بس محبتیں بانٹنی ہیں, اللہ کے عید پڑھنے کے لیے, اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلنا ہے تو تسبیحات پڑھتے نکلنا ہے اور پڑھتے جانا. اور یہ بات بھی دیکھنے اور مشاہدے میں آئی ہے کہ جب لوگ نکلتے ہیں نا عید پڑھنے کے لیے تو تکبیرات بھول جاتے ہیں, وہ اپنی گپ شپ اور اپنا مول نہیں. جب عیدگاہ کی طرف آنا ہے, نئے کپڑے ڈالنے ہیں, خوشبو لگانی ہے, سرما لگانا ہے اور اچھا لباس زیب تن کرنا ہے, اپنے بچوں کو ساتھ لینا ہے, اور جہاں باپردہ انتظام ہے خواتین اسلام کو ساتھ لے کے جائیں عیدگاہ میں اور وہاں جا کر تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں. اور ہمارے شریعت بھی یہ کہتی ہے, ہمارے اسلاف کا وطیرہ بھی یہ تھا کہ وہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہمیں گاؤں سے جب عید پڑھنے کے لیے لے کے جاتے تھے تو ایک رستے سے جاتے تھے, پھر آتے ہوئے دوسرے رستے سے ہو کے آتے تھے. تو یہ سنت بھی اور یہ عمل بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. ساقی صاحب ماشاءاللہ آپ نے اپنا آج بھی ڈریسنگ بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے عید کی, اور یہاں سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی نے بھی ماشاءاللہ اس دفعہ بہت زیادہ اخراجات کروائے ہوں گے. جی بچوں کو تو ہر چیز ضرورت ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں آج الحسان ٹی وی کی سکرین پہ شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو علماء اور خطباء اور بالخصوص جو واعظین ہیں یا موٹیویشنل سپیکرز ہیں, ان کے جو رفیق حیات ہے ان کا جتنا کردار ہماری زندگی میں ہے, جی ہم تو اپنے بچوں کو ٹائم پورا نہیں دے سکتے. جس طریقے سے وہ گھر کا سارا انتظام مینٹین کرتی ہیں, بچوں کی شاپنگ اور وہ سارا سسٹم کرتی ہیں. تو آپ نے لباس کی بات کی ہے تو یہ اب صاحب مجھے ایک شوق ہے
لباس کا نا، تو کوشش ہوتی ہے چلیں. حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں تو ان نعمتوں کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ جو ایک مرتبہ سوٹ زیب تن کرتے تھے پھر نہیں ڈالتے تھے، پھر اس کو دوبارہ زیب تن نہیں کرتے تھے. تو خیر اللہ پاک حالات سب کے بہتر کرے. اور یہ ایک میری ذاتی ہے جو چوائس ہے، خوشی ہے میری اور دل کی حسرت ہوتی. الحمدللہ محسوس ہو رہا ہے آپ کا کھانا بھی خوبصورت ہے اور تیرنا بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اور ماشاءاللہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں. ساقی صاحب یہ حقیقت ہے ناظرین کرام کہ یہ جو ہمارے عوامی خطباء ہیں نا، ان کی زندگیاں بہت، ان کی زندگی کے اندر محنت ہوتی ہے. جس طرح پورا سال بھی یہ وقت صاحب ذرا ساری رات دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرنا، بہت دور دور شہروں میں دیہات میں جانا، اور آج عید کے روز الحسان ٹی وی پر آ گئے. آج بھی یعنی کہ فیملی کو وہ زیادہ ٹائم نہیں دے سکے. حافظ صاحب، قاری زین العابدین صاحب، آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ آج خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویسے ڈریسنگ تو ماشاءاللہ قاری صاحب ماشاءاللہ پوری بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی الحمدللہ نمائندگی کر رہے ہیں، عکاسی کر رہے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے سب جو ہے نا علاقوں کے نام لیے، تو ہم نے سوچا کہ ان علاقوں کے حساب سے ایک سب کا جو ہے نا ایک گیٹ اپ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علماء کرام پورے ملک کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اور وہ بھائی ہمارے بلوچستان میں ہو، کے پی کے میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، ہماری محبتیں سب کے لیے یکساں ہیں. فرمائیے گا. بہت اچھا پیغام دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں، ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں، بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں. سبحان اللہ، ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں. سبحان اللہ. آرزو میں ہے بس یہی آرزو، آرزو میں ہے بس یہی آرزو کہ میں نالین شاہ چوم لوں، کہ میں نالین شاہ چوم لوں. بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں. سبحان اللہ. ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں. فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن، سبحان اللہ. فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن. یہ چمن میں خدا کی قسم چوم لوں، یہ چمن میں خدا کی قسم چوم لوں. بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں. ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں. عائشہ تیرے گھر چاند تارے دو ایک، سبحان اللہ. عائشہ تیرے گھر چاند ایک تارے دو، عائشہ تیرے گھر چاند ایک تارے دو. اذن ہو تو وہ گر دم بدم چوم لوں، اذن ہو تو وہ گر دم بدم چوم لوں. بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں. ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں. ناظرین کرام، آج اسٹوڈیو میں عید کے روز
الاسان ٹی وی کی اسپیشل عید الفطر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ عوامی خطبہ، عوامی مبلغین موجود ہیں، حافظ ثاقب سرور ثاقب صاحب، اور اسی طرح حافظ محمد عابد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، قاری زین العابدین صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور مزید انشاءاللہ اپنے معزز مہمانوں سے قرآن مجید اور انشاءاللہ حمد و نعت اور خوبصورت اس محفل کو مزید انشاءاللہ تعالی آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہو مبارک یہ عید اہل ایمان کو، ہر مسلمان کو۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، الاسان ٹی وی کی اسپیشل عید الفطر ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ محمد نعمان، اور ہمارے ساتھ جس طرح آج علماء کرام موجود ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں اور ان کا عید کا دن کیسا گزرتا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حافظ ثاقب سرور ثاقب صاحب۔ سر، آپ مزید کیا عید کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ عید کے دن میں الاسان ٹی وی کے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس دن جی آپ اپنے آس پڑوس مکمل طور پر خیال کریں اور دیکھیں کوئی بندہ خوشیوں میں کس طریقے سے شریک ہو سکتا ہے، اس کو کریں، شامل کریں۔ وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے محلے دار ہے، اس کی اگر کوئی پریشانی ہے اس کو حل آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ جیسا کہ یہ ہمیں جو پیغام ملا ہے نا، یہ طریقہ نبوی سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو بچہ رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا، پاس لیا، بٹھایا، اس سے حال احوال پوچھا، اس کی ضرورت طلب کی، تو اس نے کہا میرا والد نہیں ہے۔ تو افسر میں آپ کو کہوں گا کہ آج بچے نہیں بڑے رو رہے ہیں، حالات کچھ ایسے ہیں، ماحول ایسے ہیں کہ بڑے رو رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آج کے دن چلو کم از کم آپ کے ذریعے سے اگر کسی کے چہرے پہ کوئی تبسم آ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے خوشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کو چھوڑا، صحابہ کو میدان میں چھوڑا، تو آپ جو ہے وہ اس بچے کو لے کے اپنے گھر آ گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو غسل دو، اس کو عید کے روز اس کو کپڑے پہناؤ، اور اس بچے کو مخاطب کر کے کیسی اپنانیت دی، کیسے اس کو اپنا بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس بات پہ خوش نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری والدہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد، اور آپ اس کو پھر عیدگاہ کی طرف لے کے گئے۔ یعنی کہ عید والے دن اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو آدمی پریشان ہے، غم میں ہے، کسی ٹینشن میں ہے، اس کو کم از کم، اور کوشش کریں کہ جو بیمار ہیں ان کو ملیں، ان کی بیمار پرسی کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ کریں، ان کو دنیا کے حال احوال دیں تاکہ ان کا ایک دن جو ہے وہ اچھا گزر سکے۔ اور یہ ہمارے لیے صدقہ بھی ہے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا، یہ اجر بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایک نیک عمل بھی ہے۔ جی اپنے مخصوص انداز میں ہمیں تلاوت قرآن مجید بھی سنایا ہے۔ میرا جو لہجہ ہے وہ ذرا پنجابی، وہی تو ہم سننا چاہتے ہیں ثاقب صاحب، وہی تو ہم سننا چاہتے ہیں۔ اور اس دن میں جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں ان کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ مانگیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو جناب کلیم اللہ نے اپنے لیے بھی دعائیں مانگی۔ عید کا دن مانگنے کا دن بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعائیں کرو، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد ہی نہیں کرتے، یہ مانگنے کا دن بھی ہے۔
اور اپنے لیے مانگا. پھر اپنے لیے ہی نہیں مانگا, جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے اب بھی وہی کروں گا, کہ موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اللہ سے نبوت لے کے دے دی. ہارون آخی اشدد بہ ازری. تو کوشش کریں کہ جو انبیاء علیہ السلام اور ہمارے بڑے گزرے ہیں انہوں نے تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ اتنا محبت اور پیار کا رشتہ جوڑا ہے, تو ہم بھی اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور پیار کا رشتہ ہی قائم رکھیں, اور آج کے دن ان کے ساتھ ایسا دن گزاریں کہ وہ خوش ہوں, اور بچوں کے ساتھ بھی کوئی ٹائم گزارنا چاہیے. حافظ صاحب میرا خیال ہے کہ یہ جو عید کا دن ہوتا ہے نا, جی جی, یہ ایک صلہ رحمی کا بہت بڑا پیغام لے کے آتا ہے. کیا بات ہے, کیونکہ عام ایام میں لوگ جو نا وہ اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے, خاص طور پہ بہن بھائیوں سے میل ملاپ کی, عزیز و اقارب سے. اور یہ جو عید کا دن ہوتا ہے نا, اس میں اکثر دیکھا ہے اور ہوتا ہے کہ جو روٹھے ہوتے ہیں نا وہ بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں. کیا بات, اور بعض ایسے سخت مزاج ہوتے ہیں, بس اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے, کہ وہ اس عید کے دن بھی جو ہے نا وہ اپنی انا میں, اپنی ضد اور اکڑ میں جو ہے نا وہ رہتے ہیں کہ بھئی وہ آئے گا میرے دروازے پہ تو پھر ٹھیک ہے, وہ نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے, بھئی وہ اگر اس کی کوئی حیثیت ہے, اس کی پرسنالٹی ہے, تو میں ایویں ہی ہوں, میری کوئی پہچان نہیں ہے یا میرا کوئی مقام نہیں ہے. بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جس رب نے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا ہے نا, اسی رب کی تعلیمات ہیں کہ آپس میں رشتہ داریاں جوڑی جائیں. بے شک, اور اللہ معاف کرے کہ اس خوشی کے موقع پہ بھی اگر ہم نے دل کے اندر یہ عداوت رکھنی ہے, نفرت رکھنی ہے نا, تو پھر بھئی مسلمان کیسے مسلمان ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ابھی حافظ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ایک عام بچہ کہ جس کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ذاتی کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی تعلق نہیں تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہیں. اور ویسے بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں نا, یہ تو پھر عید کا دن تھا. عام حالات میں, عام ایام میں بھی اگر دیکھا جائے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے. جیسا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ فرمایا مخصوص انداز میں, ایسے نہیں, آپ کا جو ماشاءاللہ مخصوص انداز ہے اس میں پڑھیں. اچھا, جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا, فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ انہیں یہ کہیں, شاید یہ مکے والے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ان سے کسی اجرت کا, کسی پیسے کا یا کسی لالچ کا جو ہے نا وہ کوئی معاملہ ہے جس وجہ سے آپ کی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ مجھے آپ سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. آپ کی اگر مجھے فکر ہے تو کس لیے, الا المودۃ فی القربى, فرمایا کہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے ہے. مجھے خطرہ ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ جہنم میں نہ چلا جائے. آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. ہاں جی, یہ صدقۃ الفطر جو ہے جی جی, آج کے دن ہم ادا کرتے ہیں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سنجیدہ پیغام دیا. ادھر چاند نظر آتا تھا تو آپ لوگوں کے گھروں میں صدقۃ الفطر دینے پہنچ جاتے تھے, اور اپنے صحابہ کو بھی پیغام دیا کہ جائیں اپنے آس. اس کے میں سمجھتا ہوں, جو میں نے اس بات سے بات اخذ کی ہے کہ صدقۃ الفطر اگر چاند نظر آنے سے بعد آپ نکلتے ہیں لے کے لوگوں کے گھروں میں دینے کے لیے, پہلے بھی دیا جا سکتا ہے, پر اگر آپ 1-2 دن پہلے دے دیں تو کوئی حرج نہیں. اگر اس ٹائم آپ نکلتے ہیں تو دیکھیں یہ کیسی محبت ہے. عید کے ساتھ بات ہم محبت کی کر رہے ہیں, تو کیسی محبت بانٹنے کا یہ صدقۃ الفطر وسیلہ بنا ہے کہ آپ جس کے گھر جاتے ہیں اس کو سلام کلام کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کو گفٹ دیتے ہیں, یہ اس کے گھر کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں, تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. اور اس کی تو خوشیاں اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور اس کے بچوں میں جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے وہ الفاظ میں تو بیان نہیں کی جا سکتی. حدیث میں تو ویسے بھی حدیث میں موجود ہے ساقی صاحب کے مسکرانا بھی خندہ پیشانی کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہے, اور اگر آپ کسی کے مسکرانے کی وجہ بنیں گے تو وہ اللہ کے ہاں کتنے قریب ہوگا. میں سمجھ رہا ہوں کہ الحسان ٹی وی جو ہے وہ لوگوں کے اندر بڑی خوشیاں بانٹنے اور ان کے چہرے پہ تبسم پہ کھیرنے کا کردار ادا کر رہا ہے. ساقی صاحب یہ الحمدللہ آپ جو علماء ہیں آپ کے تعاون سے کہ آپ آج عید کے دن بھی یہاں پر آ گئے, یہ تو آپ کے بھی تعاون سے, یہ تو کا بھی یہ قابل آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے, اور الحسان ٹی وی کی پوری ٹیم نے یہ جو ماحول بنایا ہے کہ ہمیں
تمام اہل پاکستان اور جہاں جہاں آج خطہ عرض پہ عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں ان کے ساتھ ہمیں شریک کیا اور اپنی خوشیاں بانٹنے کا موقع دیا، تو ہم تو الاحسان ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ، آپ نے جی آپ کے جو ہے نا الاحسان ٹی وی کی وسادت سے میں جو بات آپ کے سامنے پیش انشاءاللہ میں آتا ہوں، ابھی میرے اندر نا ایک تشنگی سی ہے اور ایک نا پیاس جی ہے حافظ صاحب کی زبان سے پنجابی کلام سننے کی مزید ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی حافظ صاحب، پنجابی کلام تو ماشاءاللہ شعراء کرام جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں، آپ کی زبان سے سننا بھی ہمارے لیے اور سعادت یہ ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ناظرین اور سامعین بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ساقی صاحب کی زبان سے میری جو دلی تمنا ہے نا جی، حسرت ہوتی ہے، گول ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، جی جی تو میری تو بڑی حسرت ہے کہ اللہ کوئی ایسا ماحول بنائے اور ایسا کوئی وسیلہ میرا مالک بنائے کہ عید جو ہے وہ بندہ مدینے کے اندر گزارے۔ کیا بات ہے اس عید کی، اور کیسے بندے کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے کلام لکھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا لب ہے اور ہمارا پیار ہے اور ہماری محبت ہے، وہی ہماری محبتوں کا محور و مرکز ہے کہ اندر ورفانہ کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں چو اچا شان پایا سلطان نے، اے کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد والا کال جے ٹھار دا، چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ جے لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ قاری زین العابدین صاحب، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے عید کے حوالے سے؟ یہ خوشی کا آپ یہ بھی بتائیے گا آج عید دی ہے یا لی بھی ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہماری جو ایج ہے نا، جس جگہ پہ ہم ابھی لینے والی ہے، ابھی سمجھ لو کہ لینے والی ہے، پھر آپ تو کچھ قسمت ہے ابھی تو لینے والے بھی۔ ساقی صاحب تو ماشاءاللہ جیب خالی کر کے ثاقب صاحب سے انشاءاللہ لے کے جائیں گے، کیونکہ ہماری ان سے جو ہے عمر بھی ویسے ماشاءاللہ جو ثاقب صاحب کی جو صحت کے حساب سے۔ آپ کی بات کو میں نا یہاں پہ منقطع کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا، یقین جانیے ساقی صاحب کو میں نے بہت دیکھا ہے اور میں نے ان کا جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کی جو وہ میں مشاہدہ کرتا رہتا ہوں۔ ساقی صاحب ماشاءاللہ جو نوجوان خطبہ ہیں ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور کئی موقع پر میں نے دیکھا بھی ہے ساقی صاحب نے جو ان سے جونیئر ہیں انہیں آگے کر دیا، یہ ان کا اعلیٰ ظرف ہے ساقی صاحب آپ کا۔ آج تو ماشاءاللہ جو ہے نا، آج عید کے بغیر قاری زین العابدین نہیں جانے والا۔ آج ماشاءاللہ جو ہے نا، جیسے ثاقب صاحب نے جو جناب کیپ پہنی ہوئی، لگتا تو ایسے ہی ماشاءاللہ جیسے مفتی کبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی توفیق سے ان کی جو ہے نا نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں گھر نہ جاؤں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ صحت تندرستی یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان سے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لے۔ میں جس ٹاپک کو جو ہے نا الاحسان ٹی وی کے وسادت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جیسے ہم خوشی کے موقع پر خود خوش ہیں، ویسے تھوڑی سی ہمیں ایک دکھ کا بھی جو ہے نا ہے بڑا اظہار ہے اور تھوڑا سا پریشانی کا بھی، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے فلسطین والے بھائی ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا مستقل جو ظلم رہ جا رہے ہیں، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے نا سب جتنے بھی خطباء حضرات یقیناً انہوں نے ماشاءاللہ عید کے اندر دعائیں بھی ان کے لیے مانگی ہوگی، اور امید ہے کہ آگے بھی نیکسٹ انشاءاللہ یہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور ہماری یہ خصوصی جو حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیں آپ مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا اپنا جو فلسطین کے مسلمان ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بہنیں ہیں، ہماری مائیں، ان کے لیے جو آواز اٹھائیں اور ساتھ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے فلسطین کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کریں۔ تو یہ اس موقع پہ میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان ڈونرز ہیں اور مخیر حضرات ہیں،
میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں یہ غم کی گھڑی تو ہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے اور فلسطین اور غزہ کے حالات بہتر کرے اور غیبی مدد فرمائے۔ وہاں میں اپنے پاکستانی تاجروں، سرمایہ داروں اور زمینداروں اور اسی طریقے سے اپنے مزدور طبقے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ مختلف پلیٹ فارم سے غزہ کی طرف اپنا مال جو ہے وہ بھیج رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، پاکستان اہل دل ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور یہ بات سروے میں بھی آئی ہے اور دیکھنے میں بھی آئی ہے، کافی سامان وہ کپڑوں کی شکل میں، راشن کی شکل میں اور نقدی کی شکل میں وہ وہاں پہنچ رہا ہے۔ پر یہ ہے کہ وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے، پر اس موقع پر مزید دوستوں کو یہاں پر ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں، الحمدللہ الاسان ٹی وی میں بھی اس حصے میں اس معاملے کے اندر جو فلسطین کا معاملہ ہے اس میں امدادی جو کارروائی الحمدللہ اس میں پیش الاسان ٹی وی کی مبارکباد کی مستحق ہے۔ تو الاسان ٹی وی کے جو معاونین ہیں، اور کیونکہ الاسان ٹی وی الاسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے متحد کام کر رہا ہے، یہ بہت بڑا الاسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کا یہ پروجیکٹ الاسان ٹی وی، تو الاسان ویلفیئر فاؤنڈیشن وہاں پر الحمدللہ خود تو ہم نہیں جا سکے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق الحمدللہ وہاں اپنا حصہ پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے معاونین جو ہیں ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اور تمام الاسان ٹی وی کے جتنے ڈونرز ہیں اور مخیر حضرات ہیں ان تمام احباب کے لیے ہم دلی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں کو بھی فاقوں سے محفوظ رکھے، اور جس محبت اور شفقت کا انہوں نے اظہار کیا ہے اللہ قبولیت سے نوازے۔ آمین آمین۔ حافظ صاحب جی میں اگر آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی حمد جو ہے نا فلسطین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ضرور چاہتا ہوں۔ سنائیے گا، ضرور سنائیے گا۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، کمال۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، جیسے آج فلسطین کے ہونٹوں سے صدا صرف اللہ کی ہے نا، ایسے حضرت بلال کی جو ہے نا صدا تھی وہ بھی سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کا ذکر کرتا ہوں ہزاروں غم دور ہوتے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے،
کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جی حافظ صاحب، آپ کیا مزید کلام سنائیں گے اور کیا فرمانا چاہیں گے؟ اصل میں جیسے کہ محترم قاری صاحب نے بھی بات کی ہے جی غزہ کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہے تو یہ خوشی کا موقع، اور خوشی کا موقع بھی ایسا موقع ہے کہ اس سے بڑا خوشی کا دن ہے ہی کوئی نہیں۔ اس تاریخ اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر، بحیثیت مسلمان ایک قوم ہونے کے ناطے مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا خوشی کا موقع نہیں ہے۔ صحیح بات۔ لیکن اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے آج سب سے بڑا یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم جو ہے ایک قوم ہونے کی حیثیت سے بھی آج غزہ کو آگ میں جلتا دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتیں جو ہیں وہ تار تار ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ خنزیر یہودی بدبخت ایسی غلیظ قوم ہے کہ وہ ایسی ناجائز اور پلید قوم ہے کہ وہ بدبخت اپنی بدبختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہاں پہ مسلمان بچوں کے خون سے جو ہے نا وہ ہولی کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کے جو ہے نا وہ جسم کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ساتھ وہ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، اور مسلمان قوم کو جو ہے نا وہ ایک طرح کا جو ہے نا وہ تماچا جو ان کے منہ پہ رسید کر رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بچے جو ہے نا ان کے جسم وہ بالکل بکھرے ہوئے ہیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، اور وہاں پہ بہنیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کے جناب بڑھاپے کی زندگی میں سہارا بننے والا بیٹا جو ہے اس کا جنازہ اٹھ چکا ہے، وہ بم کے اندر جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، جسم کے چیتھڑے اڑ چکے ہیں، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کل ہی ایک ویڈیو دیکھی اور آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، دل جو ہے وہ پھٹ گیا کہ کتے ہیں وہاں پہ ایک مسلمان بھائی کی لاش پڑی اور وہ اسے کھا رہے ہیں، اور یہودی بدبخت وہاں پہ جو ہیں وہ ان کے فوجی وہ وہاں پہ کلاشن لے کے وہاں پہ وہ اپنا اسلحہ لے کے دندان رہے ہیں، مسلمان بچوں کو تو قتل کیا جا رہا لیکن اس کتے کو نہیں روکا جا رہا جو اس کا گوشت نوچ رہا ہے، جو اس کے جسم کو نوچ رہا ہے۔ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے یہ جناب جہاں پہ ہر وقت انسانیت کے راگ الاپنے والے؟ آج یہ انسان نہیں ہے، قصور ان کا کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جیسے مرضی ظلم زیادتیاں کی جائیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا کیا کردار ہے؟ یہ خوشی کا موقع ہے، ٹھیک ہے، انہیں خوشیاں جو ہیں ہماری یہ خوشیاں یہ سیلیبریٹ کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غم ہے نا، ظاہری بات ہے کہ ہمارا سارا جسم سلامت ہو لیکن ٹانگ ٹوٹی ہو، ٹھیک ہے، ہم باقی جسم کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہیں، باقی جسم کی فکر ہوتی ہے، لیکن جو ٹوٹی ٹانگ ہوتی ہے وہ صحیح جسم کے الگ تو نہیں نہ کی جا سکتی، ہم اسے تو نہیں بھلا سکتے۔ جو جسم پہ خراش آئی ہے، جو جسم پہ چوٹ لگی ہے، اس کی فکر ہمیں باقی جسم سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی ہماری جان کا، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرا مسلمان حکمرانوں سے یہ سوال ہے کہ آپ کا کیا کردار ہے؟ اللہ کی قسم ہے ایک وقت وہ تھا کہ 313 تھے اور دوسری طرف 1000 کا لاؤ لشکر، اور وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ، اس وقت کا جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، اور حالت ایسی تھی کہ وہ غزوہ بدر ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی فتح کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے رات سوئے نہیں بلکہ ساری رات اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور ایسی شدت سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ کے کندھوں پہ آپ کی مزمل و مدثر والی چادر ہے، اللہ کے نبی اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، شدت اتنی زیادہ ہے کہ جسم کی حالت محبوب علیہ السلام کی بگڑ جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وہ چادر مبارک زمین پہ گرتی ہے، پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ بھی روئی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام
सलाम की दुआ की, इल्तिजा की, ये हालत और कैफियत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की जल्दी से आप सलाम की चद्दर उठाई, नबी पाक सल्लम के कंधों पे उड़ा दी और पीछे से ही नबी पाक सल्लम को अपने सीने से लगा लिया और रो रहे हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी आपका ये हाल देख के मैं अबू बकर को तरस आ गया है, वो तो फिर रहमान और रहीम है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अबू बकर गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने हमें फतह याब कर दिया है। भाई वो 313 थे लेकिन अल्लाह पे ईमान था, अल्लाह की ज़ात पे यकीन था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं की मेहनत, वो 313 की जंग के बदले में आज हमें इस्लाम दिया है। और अगर वो भी दुम दबा के बैठ जाते, घबरा जाते, डर जाते, तो मुझे ये बताएं कि आज हम मुसलमान होते? जी इंशाअल्लाह। तो ये इस्लाम का पैगाम हमारे मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा यही है कि एक मुसलमान जैसे हम अपने बहन भाइयों के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए इस खुशी के मौका पे फ़िक्रमंद हैं कि भाई मेरी फ़लाँ बहन फ़लाँ शहर में है, फ़लाँ भाई है, ये है वो है, उनके साथ मिल बैठना है, उनसे हमने अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है, उनके साथ हमने अपनी खुशियाँ जो है ना वो बांटनी है। तो वो भी हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारी माएँ हैं, बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए भी हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। और अगर उनका दर्द हमारे दिल के अंदर नहीं है तो फिर क़यामत के दिन का जो है ना वो हमें हाल सामने रखना चाहिए। इनके हाथ होंगे, हमारे गिरबान होंगे और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हाल पे भी रहम फरमाए और मुसलमान हुक्मरानों को भी अल्लाह गैरत नसीब। बहुत शुक्रिया शेख। ईद का, हाफिज़ साहब, ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, मुसरतें और खुशियाँ बखेरने का मौका है। मज़ीद क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? खुश रहें, खुश रखें, खुशी की ज़िंदगी गुजारें और अपने अल्लाह को याद रखें। जो एक माह लगा के आपने मेहनत की है उसको ज़ाया ना करें। तो कदी कदी मौलवियां नू भी दस्तरखान ते साथ लिया कर। तो माशाल्लाह दूसरा साकी दा पूरा साल ही माशाल्लाह दस्तरखान थोड़े वास्ते सही है। अल्लाह सलामत बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम है, ईद का दिन है, मैंने कहा चले इजराए तफन्ना। हमारे उस्ताद मोहतरम है, हमारे जो उलमा हैं और जो हमारे ये खुतबाएँ हमारे माथे का झूमर है, मैं कोई तंज नहीं कर रहा लेकिन खुशी का मौका इसलिए कहना चाह रहा हूँ। वो फरमाया करते थे कि जो भैंस का दूध है ना वो खालिस सिर्फ 2 लोगों को मिलता है, वो 2, एक कट्टे को मिलता है और एक मौलवी साहब को मिलता है। लेकिन इधर शहरों में ये रिवाज नहीं है, शहरों में ये रिवाज नहीं है, लेकिन ये उलमा को भी। और अब आप अपनी मिसाल को दुरुस्त करें। अब शहरों में ना कट्टे को खालिस मिलता है और ना उलमा को खालिस मिलता है। कट्टे के लिए भी मार्केट में एक पाउडर उन्होंने लॉन्च किया है, उसको ही पानी में मिलाते हैं और वो बाल्टी जो है उसके सामने कर देते हैं। जी नाज़रीन किराम, एक लेंगे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। हो मुबारक ये ईद अहले ईमान को, हर मुसलमान को। बैक नाजरीन, अलसान टीवी की स्पेशल ईद उल फितर ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं उलमा इकराम। मज़ीद इंशाअल्लाह हम सुनते हैं। कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब क्या सुनाना चाहेंगे आज आप मज़ीद हमें खुशी के मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर? जी, ईद उल फितर के ये इस पुरमसरत मौके पर मैं एक छोटी सी नात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जी जी। सोहनिया सोहनिया जुल्फन मेरे पीर दियां, सोहनिया सोहनिया जुल्फन मेरे पीर दियां, सोहनिया सोहनिया जुल्फन मेरे पीर दियां, जिस दिया उंगला चन आसमानी चीर दिया, सोहनिया सोहनिया जुल्फन मेरे पीर दिया, मेरा अल्लाह करम कमावे
سونا مدنی جے خواب وچ آوے ساڈا اللہ کرم کماوے سونا مدنی جے خواب وچ آوے اکھیاں پکھیاں سوہنے دی تصویر دیاں سوہنیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں سوہنیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں او دا مکھڑا جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا او دا مکھڑا جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا مٹھیاں گلاں ہن شیما دے ویر دیاں سوہنیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں سوہنیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ کھیاں دا تارا او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ کھیاں دا تارا کیا بتانے زمزم دی تاثیر دیاں سوہنیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں خالصہ ماشاءاللہ آپ بھی پیش فرمائے کلام ماشاءاللہ شیخ صاحب نے تو کمال ہی کر دی ہے ماشاءاللہ نہیں آپ بھی کمال کر رہے ہیں علم میں عمل میں اضافہ آمین فرمائے آمین تو اصل میں ساقی صاحب نے گرین سگنل عیدی کا دے دیا ہے بات کچھ ایسی نظر ماشاءاللہ وہ بار بار جوش آ رہا ہے ہاں جی 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 تو پہلے میں کچھ چند گزارشات آپ تو ساقی صاحب کے زیادہ قریب بیٹھے ہوئے آپ بھی تھوڑا سا کوشش کریں یعنی کہ لالچ ہونا چاہیے کہ ساقی صاحب جو ہے نا وہ کچھ میں سمجھتا ہوں زین صاحب جو کلام پڑھ رہے ہیں ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی مسلمان کے دل میں ایمان والے کے دل میں ایسی ہے کہ بندے کے دل سے جو ہے وہ آواز نکلتی ہے اور یقین کریں انہوں نے جس طریقے سے ہمارے دل کی آواز کی عکاسی کی ہے میں کہتا ہوں کلام کمال ہے اچھا محترم حافظ صاحب میں نا ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے جی جی میرا خیال ہے کہ پہلے وہ کر دیں کہیں اسکپ نہ ہو جائے جی جی فرمائیے کیونکہ عید کا موقع ہے تو اس موقع پہ جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان خاص طور پہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا موقع ہے تو اسے خوب انجوائے کیا جائے جی جی انجوائے کرنا چاہیے لیکن اس ضمن میں جو ہے نا وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ منہیات کا محرمات کا جو ہے نا وہ مرتکب ہو جاتے ہیں گناہ ایسے جو ہے نا وہ اس خوشی کے موقع پہ ان سے ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے مثال کے طور پہ اس موقع پہ جو ہے نا وہ شراب کا شباب کا اہتمام ہوگا ناچ گانے کا اہتمام ہوگا رقص و سرود کا اہتمام ہوگا اور کئی ایسے معاملات ہیں کہ جو شریعت کی مخالفت میں جو ہے نا وہ ہم کر گزرتے ہیں اور کس وجہ سے کہ بھئی یہ عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے انجوائے کرنے کا موقع ہے تو یہ جو ہے نا یہ خوشیاں سیلیبریٹ ایسے نہیں کریں گے تو ہم کیسے کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی یہ خوشی کا دن ہے اگر اس دن بھی ہم نے ایسی خوشیاں نہیں منانی ہے تو پھر ہم کب منائیں گے تو بھئی یہ جو خوشی اللہ نے دی ہے نا ہمیں یہ ہمیں نیکی کرنے کے ہی بدولت دی ہے آپ ایسے کہیں نا کہ یہ خوشی نہیں ہے ہاں جی یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ خوشی نہیں ہے ہاں جی یہ تو خوشیوں کی تباہ کاری ہے ہاں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں خوشی کا دن دیا ہے نا جی جی اس کے پیچھے راز کیا ہے وجہ کیا ہے کیوں اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے بھائی وہ اللہ نے دن اسے لیے دیا ہے کہ تو نے پورا مہینہ میری عبادات کی ہیں تو نے خوب محنت کی ہے تیرا دن جو ہے وہ بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں گزرا ہے تیری راتیں جو ہیں وہ قیام کی حالت میں گزری ہیں قرآن سنتے گزری ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تیری اس عبادت پہ اتنی خوشی آئی ہے کہ میں نے کہا کہ میں اپنے بندے کو بھی خوش کر دوں
تو یہ اللہ نے خوشی کا جو موقع دیا ہے وہ اسی نیکی کی بدولت دیا ہے. جی جی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم جو ہے نا وہ اپنی نیکی جو ہے اسے برباد کر بیٹھیں. تو اس لیے میرا خصوصاً یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ یہ کزنز کا آپس میں میل ملاپ اس موقع پہ، اور اسی طرح کئی ایسی محرمات ہیں کہ جن کا ہم ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم قدم قدم پہ اللہ رسول کے احکامات کی پاسداری کریں. جی جی. اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. جی جی. تو اس لیے ہمارے معاملات جو ہیں نا وہ چاہے عید ہو، رمضان ہو، یا ان ایام کے علاوہ باقی ایام ہوں، جی جی. ہر حال میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں. اور یہ بات میں نے اس لیے یاد دہانی کے طور پہ کی ہے کیونکہ اس موقع پہ جو ہے نا وہ شیطان بڑا حملہ آور ہوتا ہے اور ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں. نمازوں سے نمازوں سے ہم سستی برتتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی حافظ صاحب کی فرمائش ہے انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ایک دعائیہ کلمات ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ میں ہوں یا آپ لوگ ہیں یا سامعین ہیں، ہر ایک کی یہ دل کی تڑپ ہے کہ اللہ وہ وقت کب آئے کہ ہم تیرے شہر مکہ میں جائیں، محبوب علیہ السلام کے شہر مدینہ میں جائیں. تو میں نے اللہ رب العالمین سے یہ التجا کی. میں نے وہ ایک مشہور کلام ہے، یہ ان کو قوال جو ہے نا ان کا بنایا ایک وہ قوالی ہے، وہ پتہ نہیں اب وہ مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن میں نے جو الفاظ جو میں نے بنایا اشعار وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کہ مکے میرا ویکار ہووے، مدینے می جگہ ہووے. ماشاءاللہ. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی پہلے بھی اس نے پیش کیا ہے تو اس میں بھی گزارش اللہ سے یہی فرمائش ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مستویٰ ہیں وہیں گھر بسانے. ہر ایک کی حسرت ایک ایمان کا تو حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جو مدینے کے اندر فوت ہوتا ہے اس کے اوپر شفاعت واجب ہے، شفاعت واجب ہے جو ایمان کی حالت میں. تو اسی لیے بس میرے تو دل کی تڑپ یہی ہے کہ اللہ دل تو چاہتا ہے کہ جائیں، روز بروز جائیں، لیکن اللہ اگر وہیں پہ گھر دے دے، ٹھکانہ دے دے تو یہ تو تیرا سب سے بڑا احسان ہو جائے گا. تو اس لیے یہ پنجابی اشعار ہیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ مکے میرا ویکار ہووے، مدینے می جگہ ہووے. مکے میرا ویکار ہووے، مدینے می جگہ ہووے. دن میرا مکے گزرے، دن سارا مکے گزرے، رات میری مدینے ہووے. مکے میرا ویکار ہووے، مدینے می جگہ ہووے. سونے دی مسجد نبوی چ میں رج رج کے کراں سجدے. سونے دی مسجد نبوی چ میں رج رج کے کراں سجدے. بیت اللہ دے وچ جا کے میں زمزم پیواں رج رج کے. بیت اللہ دے وچ جا کے میں زمزم پیواں رج رج کے. اوتھے رب دی رحمت دا، اوتھے رب دی رحمت دا میرے تے سایہ صدا ہووے. مکے میرا ویکار ہووے، مدینے می جگہ ہووے. دن سارا مکے گزرے، رات میری مدینے ہووے. مکے میرا ویکار ہووے، مدینے می جگہ ہووے. دکھانے گھیرے آئے، غماں دی دھوپ ہے سر تے. دکھانے گھیرے آئے، غماں دی دھوپ ہے سر تے.
ٹھکانہ مسجد نبوی ٹھکانہ مسجد نبوی دے قریب میرا ہووے مکے میرا بھی گھر ہووے مدینے میں جگہ ہووے دن سارا مکے گزرے رات میری مدینے ہووے. سبحان اللہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ایک اور معزز مہمان پروفیسر سہیل رشید صاحب. سر بہت شکریہ، آپ آج عید کے روز بھی الحسان ٹی وی میں کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ تو ٹیچر بھی ہیں اور ایک یونیورسٹی کے اندر تدریس کے فرائض بھی سر انجام فرماتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے عید کے اس پرمسرت موقع پر؟ میں اس موقع پر سب سے پہلے تو اہل پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید مبارک کہنا چاہوں گا، اور اسی طریقے سے الاحسان ٹی وی کے تمام معاونین کو، تمام ٹیم کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عید مبارک کہنا چاہوں گا. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. آمین. دوسرا، میں یہ جو ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، میں ان سے ذرا ہٹ کر میں اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دور نبوی کی عید صرف یعنی خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور بس یہی ہوا کرتی، یا کچھ کھیل کود بھی تھا عید کے اندر، کچھ مزاح کا پہلو. دور نبوی کی عید کیسی تھی، میں اس پہلو کو ذرا ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید کے روز مسجد نبوی ہے اور حبشی نیزہ بازی کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں ایک طبقہ عورتوں کو ایک سائڈ پر لگا دینا، دین اسلام عورتوں کی آزادی کا کسی طرح سے بھی وہ جسے کہتے ہیں رکاوٹ بننے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے جو آزادی، جو ماحول، جو شائستگی اسلام کے پردے کے اندر ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مولویوں نے عورت کو دبایا ہوا ہے اور عورت کو باہر نہیں نکلنے دینا، اور یہ نہیں. آپ پردے کے اندر ایک مکمل اسلامی ماحول کے اندر جہاں پر اس کے اصول و ضوابط SOPs ہیں اسے فالو کریں، اور باقی آپ عورت کے ساتھ. اچھا، اب عید کا روز ہے اور مسجد نبوی ہے اور حبشی نیزہ بازی کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ان کا نیزہ بازی کرنا، ان کا تیر اندازی کرنا دیکھ رہی ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کھڑے رہے. جب میں پیچھے ہٹی تو پھر آپ علیہ السلام پیچھے ہٹے ہیں. تو عید کے روز عورتوں کو بھی خوش طبعی کے اندر شامل کرنا، اور اگر دیکھا جائے نا تو رمضان میں عورتوں کی جو ایفرٹ ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے. ادھر افطاری کا ٹائم، سارا دن کا روزہ، بھوک اور پیاس، اور پھر سارے گھر والوں کے لیے چولہے پر کھڑے ہو جانا، کچن سنبھال لینا، بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ہم ان کے آج کے دن مشکور بھی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو اس لحاظ سے کہ وہ اچھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو زیادہ نہیں کچھ زیادہ مشکور ہوتے ہیں گھر میں بھی. میں عورت کو اس لحاظ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سٹیج سے، اس چینل سے یہ پیغام جانا چاہیے. آج دنیا میں یہ بھی ہے کہ شاید مذہبی طبقے نے، کیونکہ آپ نے آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو عید الفطر کا پروگرام ہے، آپ نے اس کے اندر علماء کو اور عوامی خطباء کو مدعو کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو ناظرین یہ سمجھیں کہ بھئی یہ وہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو عورت کی آزادی کا قائل نہیں ہے، جو عورت کو دبانے کا قائل ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بڑی بھرپور زندگی اور محنت طلب زندگی، مشقت طلب زندگی ہر طرف سے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ لگایا کرتے. اچھا، بسا اوقات میں جیت جاتی، بسا اوقات آپ جیت جاتے. کہتے جب میں جیت جاتی نا تو آپ جیتتے، تو آپ فرماتے وہ بدلہ ہو گیا بھائی. تو یہ خوش طبعی کا ایک پہلو ہے. اچھا، پھر اسی طرح عید کے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھیجا کرتے تھے. تو جہاں پر یعنی عورت کو گھر کے اندر آزادی، وہیں پر اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی، اس کی کلاس فیلوز، ان کے ساتھ بھی اسلام کوئی رکاوٹ نہیں کرتا. اچھا، پھر ایک بڑی اہم بات
صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں کئی دفعہ نا بس سنجیدہ ہو جاؤ بھائی, کچھ نہ بچوں کو روکو جی, بچیوں کو روکو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ عید کا دن تھا اور بچیاں دف بجا رہی تھی. تو بچیاں اب جب دف بجا رہی ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے روک دیا. جی جی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی روکتی کیوں ہو, آج تو عید کا دن ہے, جی جی. انہیں بجانے دو. لیکن یہاں پر میں ایک بات بڑی اہم, دف کے کوئی یہ معنی نہ سمجھ لے کہ وہ بجا رہی تھیں اور اشعار پڑھ رہی تھیں اور لہٰذا ہم بھی جس طرح کے پروگرام کرنا چاہیں. اس کے اوپر امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے صحیح مسلم کے اندر, الرخصۃ فی اللعب الذی لا معصیۃ فیہ, ایسی رخصت لہو و لعب کے اندر کہ جس کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی پہلو نہ ہو. اشعار ایسے ہوں جو جرت اور بہادری کے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماشاءاللہ یہ عوامی خطبہ بڑا اچھا کلام پیش کر رہے ہیں, تو یہ بھی عید کا ایک پہلو ہے, ایک اینگل ہے کہ اچھے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. عید کے موقع پر اس طرح کی خوش طبعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا پھر اسی طرح سے ایک بڑا اہم مسئلہ کہ کوئی میرے اس دف کے پوائنٹ کو دیکھ کر یہ کہے کہ بھئی بجایا جائے اور بڑے بڑے بجائیں. آج کل باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ دف بجانے کے میدان میں آگے, یہ جائز نہیں ہے. بلکہ دف کا معاملہ بچیوں کے ساتھ حدیث کے اندر آ رہا ہے, اور بچی ایک چھوٹی عمر کی, کوئی ان کو ٹرینڈ نہیں کیا گیا. اور دف وہ یوں سمجھ لیں ڈھول کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا پرات جس سے آپ کہتے ہیں, اور بچیاں اسے بچا لیں, تو دین اسلام نے اس کی بھی رخصت عطا فرمائے. اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یعنی صرف یہی ایک پہلو نہیں ہے کہ آپ بڑے سنجیدہ سخت, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, آپ تو بڑے نرم دل تھے, بڑے شاندار مزاج کے مالک تھے. تو آپ علیہ السلام بسا اوقات صحابہ کرام سے طنز و مزاح بھی کر لیا کرتے تھے. اچھا مذاق اور چیز ہے, مزاح اسلامی ٹرم ہے, تو آپ مزاح کیا کرتے. اچھا مزاح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, حوصلہ شکنی نہ ہو, اسے ڈی ویلیو نہ کیا جائے, بلکہ اس کے قد کو بڑھایا جائے اور حقیقت کے خلاف بات بھی نہ ہو. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مثالیں یعنی طنز و مزاح کرنے کی, ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی, بلکہ اسلامی کتابوں کے اندر احادیث کے اندر باقاعدہ مزاح کے چیپٹر موجود ہیں. تو آج میں یہ اپنے اس چینل کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام خوش طبعی کا دین بھی ہے, طنز و مزاح کا دین بھی ہے, کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہ ہو بلکہ حقیقت پر مبنی بات. اچھا اب عورت آئی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے ایک اونٹ عطا کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اسے اونٹ کا بچہ دو. کہنے لگی بھئی میں نے اونٹ کا بچہ کیا کرنا ہے, میں تو اونٹ لینا چاہتی ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی, وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہے نا. تو یہ بھی ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قطع کلامی معاف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے تو کہنے لگے دعا کیجئے اللہ جنت دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھوں نے تو جنت میں جانا ہی نہیں. وہ غالباً ایک خواتین, ایک عورت آئی, بوڑھی عورت آئی تھی. تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی. آپ فرمائیے گا, آپ نے ماشاءاللہ آج عید کے دن کا آغاز کس طرح کیا؟ عید کے دن کا آغاز عید پڑھانے کے ساتھ کیا ہے. میری بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے لاہور کے اندر, لیکن آج کی عید پچھلی ساری عیدوں سے بڑی مختلف تھی. خصوصاً جو غزہ کا ظلم ہے نا, یقین جانیے کہ بس ٹوٹے دل کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عید پورے امت مسلمہ کو جسے کہتے ہیں نا بڑی عاجزی اور بڑے مختصر طریقے سے منانی چاہیے, تاکہ اگرچہ ہم کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم ایک پیغام یہ ضرور جانا چاہیے کہ یار ہم ان کے درد کو ضرور محسوس کر رہے ہیں. تو صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کے بہت سے ایسے ادارے ہیں, ویلفیئر فاؤنڈیشنیں ہیں, اور اس طرح انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ تعاون بھی کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بھی اپنی جگہ پہ ہے. دیکھیے پورا پاکستان فلسطین سے محبت کرتا ہے, فلسطین کے شہریوں سے محبت کرتا ہے, اور ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی اسی طرح سے میں یہ کہوں گا کہ عید کے موقع پر ہمارے ہاں کئی دفعہ یعنی بڑی سنجیدگی کا جو پہلو ہے نا, یعنی میں صرف اس پوائنٹ کو آج کے اس ٹرانسمیشن میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایام تشریق ایام اکل و شرب و بیعال. اچھا
جہاں دین اسلام نے پورا رمضان عبادت کروائی نا بھائی، رات کا قیام کرو، دن کے روزے رکھو، تمہارے ایک ایک عضو کا روزہ ہے، ساری پوری چیزیں ہم سے کروائیں، وہاں پر یہ کہا کہ اب رمضان گزر چکے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے عید کے روز جو عید کی نماز ہے نا اس سے پہلے نماز رکھی نہ اس کے بعد نماز رکھی ہے کہ بھائی مختصر سا کام کرو، اور آج کا دن جو ہے نا ایام و اکلی و شربی و بیعال، یہ کھانے پینے کا دن ہے، اچھی اچھی ڈشز بنائیں، کھائیں پئیں، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا، صلہ رحمی کا اور غریبوں کے کام آنے کا، عبادت تم نے کر لی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آج کے دن جیسا کہ وہ حدیث آ رہی ہے کہ عید کے روز روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حالانکہ اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے تھے بھائی عبادت کرو یار، ساتھ عید بھی مناؤ، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آج کا دن ایام و اکلی و شربی و بیعال، کھیل کود کا دن ہے، لیکن کھیل کود جائز ہو، ایک دائرے کے اندر رہ کر ہو، نہ ایسا ہو کہ ہم اسلامی شاعر کو بالکل پس پشت ڈال کر اپنی من مانی کرتے پھریں، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بہت شکریہ تمام اپنے معزز مہمانوں اس کے ساتھ ایک بات اور ایڈ کر لیں، بڑی سنجیدہ بات کی ہے پروفیسر صاحب نے۔ میں اپنے پیارے اور لاڈلے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ آج کے دن خوشی منائیں پر جان لیوا نہیں۔ جس طریقے سے ون ویلنگ کی جاتی ہے، جس طریقے سے گاڑی کے شیشوں کو ڈاؤن کر کے اور ونڈوز میں بیٹھا جاتا ہے، اور جس طریقے سے دروازے کھول کر جو ایک ہوٹنگ بازی کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس سے آپ کی جان کو تو خطرہ ہے ہی ہے، آپ اگلے انسان کی جان کو بھی جو ہے نا وہ دھکیل رہے ہیں ایک مصیبت کی طرف اور ایک پریشانی کی طرف۔ اس بات کا خیال رکھیں، بالخصوص ایسا کوئی کام نہیں۔ آپ کے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے، کوئی آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، بہت سارے رشتہ دار۔ کوشش کریں کہ آج کا دن جو عید کا دن ہے اپنی فیملی کو دیں، گھر میں رہیں اور گھر میں جو ہے سیلیبریٹ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر والے بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ حافظ صاحب کا تکرار، پہلا دن جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی تقریباً گھر والوں کے لیے، اور دوسرا دن جو ہے وہ ہوتا ہے سسرال۔ ساقی صاحب آپ بھی مناتے ہیں سیکنڈ ڈے عید کا سسرال ڈے؟ سننے میں تو ایسے ہی آ رہا ہے۔ اب جو میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ بیچاروں کی تو ذمہ داری ہے، ان کی تو جائے پناہ ہے نہیں اس دن۔ جی ساقی صاحب، ہم نے تو اس دن سونا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے دن عید پڑھانی ہے، عید پڑھانے کے بعد گھر والوں کو ٹائم دینا، اور شام سے پھر دوست و احباب کا آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ کل تو آپ سسرال ڈے منا رہے ہیں نا؟ پہلی فرصت میں تو نیند پوری کریں گے تو پھر انشاءاللہ، کیونکہ جس طریقے سے قافلے در قافلے جاتے ہیں نا، تو آپ ماشاءاللہ جنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنگ ایک پاکستان کا بہت پرانا شہر ہے، تاریخی شہر ہے، جنگ کے لوگوں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جنگ کے لوگوں کو میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ آپ جس طرح سادہ لو اور درویش صفت انسان ہیں اور خوش رہتے ہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ زندگی کو بسر کریں۔ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی خواتین ماں کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے ماشاءاللہ، تو آپ بھی کل سسرال ڈے منا رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب ویسے بھی بڑے باادب ہیں اس معاملے میں۔ جی جو علماء ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ تعلیم ہی وہ دی ہے، ان کی بیویاں بھی خوش ہیں الحمدللہ، یہ خود بھی خوش ہیں، گھر والے بھی خوش ہیں۔ پریشانیاں ان کے لیے ہیں جنہوں نے دین کو نظر انداز کیا، یہ دین کی برکتیں ہیں، دین کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ تعلق بھی۔ نعمان صاحب، میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا کہ وہ گھر جہاں پر والدین موجود ہیں، جی اولاد کو چاہیے کہ عید کی خوشیاں ان کے ساتھ منائیں۔ میرے والد صاحب نہیں ہیں تو آپ یقین جانیں گے کہ ہماری عید ادھوری ہے، وہ خوشیاں نہیں ہیں۔ جن گھروں میں والدین موجود ہیں، اولاد کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انہی کے ساتھ ٹائم، پھر جب یہ چلے جاتے ہیں نا، پھر عید کی خوشیاں نہیں رہتی ہیں۔ تو ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ان کا ایک سایہ ہوتا ہے، تو اصل عید والدین کے ساتھ عید ہے، گھر کے تمام افراد کا اکٹھا ہونا ایک عید ہے، تو والدین کو ٹائم دیں۔ ہم کئی دفعہ دوستوں احباب کی طرف باہر چلے جاتے ہیں لیکن والدین محروم رہ جاتے ہیں۔ کبھی وہ گلے جو ہم دوست کو مل رہے ہوتے ہیں نا، وہی
گلے ملنے کا انداز اگر باپ کے ساتھ ہو تو یقین جانیے مزہ آ جائے گا. تو والدین کے ساتھ عید کو منایا جائے تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات پروفیسر ہوگی. صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا، جی جی وہ ہمارے عزیز بھی ہیں، تو ماشاءاللہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، کاروبار ہے اچھا، اللہ رحمت کی ہے ان پہ، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں. اچھا اکثر جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب کمانے والے ہو جاتے ہیں نا تو والدین کی فکر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جب بچے ہو جاتے ہیں نا جی جی تو یہ عید کے موقع پہ عیدی کا لینا دینا یہ چیزیں جو ہے نا یہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا مجھے انداز بڑا پسند آیا جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بچے ہیں، ان کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اب بھی جو ہے نا وہ ابا جی سے جا کے پہلے عید لیتے ہیں اور پھر جا کے اپنی عید مناتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت انداز ہے. اس میں ایک چاشنی، ایک ہاں جی، محبت، وہ جو بہت بچپن کا گلدستہ ہے پیار نا. ہوتا ہے، وہ بچپن کے انداز جو ہے نا وہ دوبارہ سے پھر یاد ہو جاتے ہیں. تو محترم حافظ صاحب نے جیسے ابھی بات کی ہے، والدین کا سایہ یہ سب سے بڑا بابرکت سایہ ہے، اور جنہیں اللہ نے یہ عطا کیا انہیں چاہیے کہ خاص اس خوشی کے موقع پہ جو ہے نا خوب ان کے ساتھ یہ وقت گزاریں، اور اس سے بڑھ کے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. تو جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ صبر دے. جی ساقی صاحب بہت شکریہ، آپ آج عید کے دن بھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، قاری عابد محمود ساقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ آج عید کے روز بھی یہاں الاسان ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنی یہ قرآن کی مجلس، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے کی مجلس آپ نے خوب سجائی. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ حافظ محمد عابد بٹوی صاحب تھے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنی محبتیں ہوتی ہیں، جو عید کی جو آپ کی خوشیاں ہوتی ہیں، جو لمحات ہوتے ہیں، وہ ہمارے ناظرین اور سامعین سے شیئر کی. اور اس کے ساتھ ہمارے پروفیسر سہیل رشید صاحب، سر آپ کو بھی بہت شکریہ، آج آپ عید الفطر ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اور آپ نے بھی اپنی خوشیوں کے لمحات اور اسی طرح اپنی عید کے معمولات ہوتے ہیں وہ ہمارے ناظرین اور سامعین سے شیئر کی ہے. ناظرین اکرام، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ عید خوشیاں، سکون اور کامیابیاں والی اللہ تعالی اس عید کو بنائے. اور پھر میں ایک مرتبہ دوبارہ تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو، وہ خطہ ارض پر جتنے بھی بسنے والے ہیں، اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید کی بہت بہت مبارکباد، اور عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد مزید الاسان ٹی وی نے اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کے لیے عید ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ناظرین اور سامعین کا، اور اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی کسی اور دوبارہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو مبارک یہ عید اہل ایمان کو، ہر مسلمان